وہ لوگوں کو کیا پتہ کیا انہوں نے سنا، کیا انہوں نے پڑھا. اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اکثر تراویح پڑھانے والے جو ہے حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، حافظ ہیں. وہ الفاظ جو قرآن کے وہ تو یاد کیے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے، وہ فارغ التحصیل تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے، عربی زبان تو انہوں نے نہیں پڑھی. اب یہ جو ہے تو اس سے یقیناً وہ ایک تقاضا پورا ہو گیا، اس کا ثواب بھی لازماً ملے گا، لازماً ملے گا، لازماً ملے گا. ایک آدمی ہے وہ 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، اس نے اپنا وقت لگایا ہے، قوت سے صرف کر رہا ہے اور اپنی طاقت لگا رہا ہے، تو یقیناً ثواب ملے گا. لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنے، پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اور سننے والے بھی وہ ہو کہ جو کچھ سنے وہ سمجھے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کے اردو بولنے والے مسلم، نان مسلم، بچے، بچیاں، جوان اور خواتین و حضرات جو اس کلاس کا حصہ ہیں، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. ہم حسب معمول آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ جو اس کلاس کے نئے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پہلے لیکچر نمبر 1 کو دیکھنا ہے، اس کے بعد لیکچر نمبر 2، 3 اور اسی ترتیب سے آپ لیکچر نمبر 15 تک پہنچیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی بنیاد بڑی مضبوط ہو جائے گی. ایک ذاتی ریکویسٹ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ چینل ہے مشکور مدینہ سینٹر، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے اور آل موڈ پہ رکھیے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ تک خود بخود پہنچیں. آپ پروگرام کو لائک بھی کر سکتے ہیں اگر من چاہے، کم از کم آپ شیئر کریں دوستوں کو، اور گروپس میں آپ کے واٹس ایپ کے گروپس ہوں گے، آپ کے فیس بک کے گروپس ہوں گے، آپ ان میں شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس پروگرام کا استفادہ کر سکیں. اسی طرح آپ چاہیں تو کمنٹس میں بھی آ سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، یا لیکچر میں ہم اس کا جواب دیں گے، یا آپ کو یوٹیوب میں ہی نیٹ کے ذریعے سے اس کا جواب مل جائے گا. ساتھیوں، لیکچر نمبر 15 میں ہم نے یہ الفاظ آپ کو لکھ کے بتائے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ان کے جو پہلے 2 حروف ہیں ان پہ آپ نے حرکات لگانی ہے. جہاں دمہ آئے گا وہاں دمہ لکھنا ہے، جہاں کسرہ آئے گا وہاں کسرہ لکھنا ہے، جہاں فتح آئے گا وہاں آپ کو فتح لکھنا ہے. تو آپ نے یقیناً اپنی کاپی پہ حرکات ڈالے ہوں گے. اب آپ اس سے ٹیلی کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے 2 حروف پہ حرکات ڈالے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے جوابات صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں. دیکھ لیجئے یہ پہلا حرف لفظ ہے، اس کی یہاں کسرہ آیا اور یہاں سکون آیا. ابریق، اسی طرح یہ 2 حروف ہیں، تا، میم اور اوپر فتح ہے. تمر، فتح، ثعلب، دمہ، خبز اور یہاں فتح، ظرف، قفل، یہاں بھی دمہ، زہرہ، فتح، یہاں دمہ، صندوق، دو، فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ فنجان. ساتھیو، آج ہمارا لیسن نمبر 16 ہے. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں. یہ 3 حروف ہوتے ہیں جن کو اردو میں ساتھ ساتھ اردو بھی اب لکھا کروں گا، اس لیے کہ کچھ ساتھی کہتے ہیں اردو میں بھی ہمیں تھوڑی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. ہم نے لکھا ہے طویل حرکات. یہ حرکات ہیں جیسے فتح ایک حرکت ہے، کسرہ ایک حرکت ہے، دمہ ایک حرکت ہے. وہ قصیر حرکات میں آتا ہے. چھوٹی حرکات میں فتح، الف کے اوپر فتح ہے، ا، کسرہ ہے، ای، اگر دمہ ہے او، یعنی شارٹ ہے. لیکن یہ تھوڑا سا طویل ہے، اس کا تھوڑا سا ردم جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں حروف مدہ. آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، اور جو بچے سپارہ پڑھ چکے ہیں یا قرآن شریف پڑھ چکے ہیں اس پہ مد آتی ہے اوپر، الف کے اوپر بہت لمبی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی. تو مدہ بھی کہتے ہیں اس کو، اردو میں مد کہتے ہیں، عربی میں اس کو مدہ کہیں گے. تو یہ 3 حروف ہیں جو طویل آواز کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے. تلفظ اس کا جو ہے تھوڑا سا طویل ہوتا ہے. مثلا پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے الف اور تیسرا ہے یا. واو کی مثال ہم نے یہاں دی ہے. مثلا یہ ایک لفظ ہم نے لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے پچھلے لیکچر میں، خروف.
اس کو میمنا بھی کہتے ہیں اردو میں. تو دیکھیے را جو ہے یہ اس کے اوپر دمہ ہے. اب اس کے فوراً بعد واو آتا ہے، یعنی واو سے واو ساکن ہے، اس کے اوپر ساکن ہے. واو جو ہے اس کے اوپر سکون ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ زیر ہے. یعنی عربی میں ہم کہیں گے نہ اس پہ فتح ہے، نہ کسرہ ہے، نہ دمہ ہے، یہ سکون ہے اس پہ. لیکن لکھا نہیں ہے، لکھا نہیں جاتا ہے. اب تو آگے آگے جا کے آپ کو شاید یہ بھی نہیں لکھنا پڑے گا، آپ اتنا سمجھ انشاءاللہ چکے ہوں گے. تو اس واو کو، جس کو ہم واو ساکن کہتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر سکون ہے، واو ساکن سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اگر اس کے اوپر پیش ہوگا، یا عربی میں ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر اگر دمہ ہوگا، تو واو ساکن سے پہلے اگر دمہ ہوگا تو اس واو کو بولیں گے واو مدہ. اس کو واو مدہ اس کا نام دیا گیا. مثال کے طور پہ اردو کا ایک میں نے لفظ لکھا ہے، یہ دیکھیے الف واو نون، اس کے اوپر ہم نے پیش ڈالا ہے اون. تو یہ واو جو ہے یہ واو مدہ یہاں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس واو کے اوپر سکون ہے اور اسی لیے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. تو پیچھے اس کے پیش آیا ہے اون، تو یہ واو یہاں جو ہے اس کو واو مدہ کہا جائے گا. آئیے الف پہ دیکھیے، یہ یہاں پہ الف ساکن ہے. یہ دیکھیے الف کے اوپر نہ کسرہ ہے، نہ فتح ہے، نہ دمہ ہے، نہ اس کے نیچے کسرہ ہے. یہ بالکل سکون ہے، ساکن ہے. اس کا نہ تلفظ فتح والا ہوگا، نہ کسرہ والا ہوگا، نہ دمہ والا ہوگا. تو اس کے پیچھے جو آیا ہے لفظ، حرف جو ہے یہ آیا ہے فتح کے ساتھ. یہاں آیا تھا واو ساکن سے پہلے آیا تھا یہاں دمہ، تو اس لیے اس کو واو مدہ کہا گیا. یہاں الف جو ہے اس سے پہلے آیا ہے فتح، لہذا اس الف کو الف مدہ کہا جائے گا. الف ساکن ہے نا، یہاں ساکن ہے الف، اس کے اوپر سکون ہے. الف ساکن سے پہلے جب فتح آئے گا تو اس الف کو کہا جائے گا الف مدہ. مثلا اردو کا ایک لفظ میں نے لکھا ہے چادر، مثال کے طور پہ چادر، اردو آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو الف جو ہے یہ اس کو اس کے اوپر سکون ہے، تو یہ اس کی مثال ہے. یہاں الف مدہ اس کو کہا جائے گا. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ الف ساکن سے پہلے کا جو حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا. مفتوح کا مطلب ہے کہ اس پہ فتح ہوگا. آئیے یا حلیب. حلیب جو ہے یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آئے گا، دیکھیے ہا لام یا با، حلیب، حلیب کہتے ہیں دودھ کو. اور یہاں یا سے پہلے کون سا لفظ ہے، کون سا حرف ہے؟ لام. حلیب، لام کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. تو اس کے بعد آتا ہے یا، یعنی یہ ساکن ہے، اس پہ سکون ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہوگا تو اس یا کو کہا جائے گا یا مدہ. مثال کے طور پہ سیپ ایک لفظ ہے، سین، یہ پے اردو کا لفظ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس کو ذرا کھینچ کے پڑھا جائے گا. سیپ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. یہاں پڑھا جائے گا تھوڑا سا ردم اس کا تھوڑا سا بڑھایا جائے گا. خروف، یہاں پڑھا جائے گا باب. آگے جا کے انشاءاللہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں اس کلاس کے، انہیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی. جب قرآن کریم پڑھیں گے یا حدیث انشاءاللہ کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو طویل حرکات ہیں کس کس حرف کے اوپر طویل حرکات ہیں جہاں آپ کو تھوڑی سی طوالت کا اظہار کرنا ہے. تو یہ آج ہم نے آپ کو حروف مدہ کا درس دیا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی تمرین گھر میں کریں گے تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین کر سکیں. ساتھیوں، آج ہم ایک اور قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تنوین. تنوین کہتے ہیں اگر حرف کے اوپر فتح ہو اس کے ساتھ ایک اور فتح لگایا جاتا ہے. جب دو فتح لگیں گے اس کو بولیں گے تنوین. یا اگر کسی لفظ کے نیچے
کسرہ ہے اس کے ساتھ جب دوسرا کسرہ ہوگا 2 کسرہ لگیں گے، اس کو بھی بولیں گے تنوین۔ اسی طرح جب کسی حرف کے اوپر یا لفظ کے اوپر دمہ ہوگا اس کے ساتھ جب دوسرا دمہ بھی ہوگا اس کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ یعنی 2 فتح 2 کسرہ یا 2 دمہ، ان کو قاعدے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے تنوین۔ آئیے آپ کو مثال ایسے بتاتے ہیں۔ جب 2 فتح لگے گا، اگر ایک فتح لگا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم فتح، حرف کے اوپر فتح ہے، اور فتح جو ہے کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایک فتح ہے۔ لیکن جب 2 فتح لگے گا اس کو فتح نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے فتحتین، یعنی یہاں پہ 2 فتح ہے۔ اسی طرح جب کسی لفظ یا حرف کے نیچے 2 کسرہ ہوں گے تو اس کو بولیں گے کسرتین، اور دمہ جب 2 دمہ ہو کسی حرف کے اوپر ہوگا 2 دمہ، پہلا دمہ تو ہم نے ایسے لکھا جیسے لکھتے ہیں، دوسرے کو ہم نے جگہ کی کمی کو بچانے کے لیے، دیکھیے اگر ہم 2 دمہ لکھیں گے ایسے اور ایسے تو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، 2 جگہ بھی زیادہ گھیرتا ہے۔ تو اس کا علاج انہوں نے یہ کیا ہے، جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا نہیں، ایک دمہ تو سیدھا لکھو اور دوسرا دمہ جو ہے اس دمہ کے پیٹ میں ایسے کر کے الٹا کر کے تھوڑا سا شامل کر دو تاکہ جگہ کم رہے، تو اس کو دمتین کہیں گے۔ یعنی یہ 2 دمہ ہے، جب یہ 2 دمہ آئے گا تو اس کو دمتین کہیں گے، 2 کسرہ آئے گا تو کسرتین، اور جب 2 فتح آئے گا تو اس کو فتحتین کہیں گے۔ اس کی ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آخر میں اس میں نون کی آواز نکلتی ہے، اور اسی نون کی آواز کو تنوین کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ فتحتین ہے، یعنی 2 زبر، جب الف کے ساتھ، الف اور حمزہ یہ ایک ہی ہے، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا، جب الف کے ساتھ 2 فتح آئے گا تو آواز کیا نکلے گی، ان۔ با کے ساتھ جب اوپر 2 فتح آئے گا تو آواز نکلے گی بن۔ تا کے ساتھ تن، سا کے ساتھ سن۔ جیم کے ساتھ آئے گا جن، ہا کے ساتھ آئے گا ہن، اور خا کے ساتھ آئے گا خن، دال کے ساتھ آئے گا تن۔ تو یہ فتحتین جب لگیں گے، 2 فتح یعنی 2 زبر جس کو بولتے ہیں، تو یہ نون کی آواز آئے گی، اسی نون کو بولتے ہیں تنوین۔ دیکھیے کسرتین یعنی 2 پیش جو ہیں اس کو ہم کسرتین کہیں گے۔ دیکھیے الف کے نیچے یا حمزہ کے نیچے 2 کسرتین ہیں اور اس کی آواز نکلتی ہے ان۔ با کے نیچے 2 کسرتین ہیں، اس کی آواز نکلے گی بن۔ تا کے نیچے 2 کسرتین اور آواز آئے گی تن، سا کے ساتھ آئے گی سن۔ جیم کے نیچے 2 کسرتین تو آواز نکلے گی جن۔ ہا سے ہن، خا سے خن، اور دال سے دن۔ تو یہ جو نون ہے ہر جگہ اس میں نون کی آواز آتی ہے، یہی بنیادی طور پہ تنوین کہلاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دمتین یعنی 2 پیش۔ حمزہ کے اوپر 2 پیش ہیں، یا اس کو الف کہیے تو 2 پیش ہیں، تو آواز کیا نکلے گی ان۔ یا حمزہ لکھا ہے ان، اگر خالی الف ہوتا اس کے اوپر بھی پیش ہوتے 2 تو ان ایسے ہی آتا تھا، تلفظ اس کا یہی نکلتا ہے۔ با کے اوپر دمتین ہے تو آواز نکلے گی بن۔ تا کی آواز نکلے گی تن، سا کی نکلے گی سن۔ جیم کے اوپر 2 دمتین ہیں، آواز نکلے گی جن۔ ہا کے اوپر خن، اور خا کے اوپر 2 دمتین، آواز نکلے گی خن، اور دال کے اوپر 2 دمتین، آواز نکلے گی دن۔ تو یہ آج آپ نے 2 لیسن نئے پڑھے ہیں، ایک تو طویل حرکات ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسرا تنوین ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لیکچر نمبر 17 تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔